بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی وی کے پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نبیل احمد اکرام۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب، وزیر زراعت پنجاب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حکومت پنجاب گزشتہ 3 سالوں سے زراعت کی جدت اور کاشتکار کی بہتری کے لیے کون کون سے اقدامات کر رہی ہے۔ جی جناب گردیزی صاحب، آپ کو میں پروگرام میں باقاعدہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ آپ نے۔ سر، آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ پچھلے گزشتہ 3 سالوں میں حکومت نے ہماری زراعت کی جدت اور کسان کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت واحد حکومت ہے اور موجودہ پرائم منسٹر صاحب واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں زراعت پہ فوکس کیا ہے، اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جیسے ہی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، انہوں نے سب سے پہلے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ پروگرام کا اعلان کیا، اور وہ 5 سال کا پروگرام تھا جس کی کل ویلیو جو تھی 300 ارب روپے تھی، اور اس میں 5 فصلات میں ایک جامع پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا جس سے کہ ان 5 فصلات کی پیداوار فی ایکڑ بڑھانی تھی، اور اس کے ثمرات اب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ 5 فصلوں میں کماد، گندم، چاول، مکئی اور تیل دار اجناس شامل تھی، اور ان کے لیے مختلف پروگرامز ان 3 سالوں میں شروع کیے گئے ہیں اور جو 5 سال تک جاری رہیں گے۔ گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے مختلف ترقی کام کیے گئے، جن میں بہتر بیج کی سپلائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ گندم کے کاشتکاروں کو کاشتکاری کے لیے بہتر امپلیمنٹس دینے کا پروگرام ہے، جس میں حکومت 50% کاسٹ جو ہے خود بیئر کرتی ہے اور 50% کاشتکاروں کو دیے جاتے ہیں۔ پھر کھاد جو ہے سبسیڈائز ریٹ پہ کاشتکاروں کو دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور پیسٹیسائڈ میں سبسڈی دی، اور گندم میں خاص طور پہ ویڈے سائڈ پہ جو جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں ان پہ بھی سبسڈی انٹروڈیوس کرائی گئی۔ تو یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو سیڈ سے لے کے انپٹس اور انپٹ سے آگے پھر ایگریکلچر مشینری، ان تمام آسپیکٹ کو کور کیا گیا، اور ان تمام آسپیکٹس میں ذمہ داروں کی لیے ایسا پروگرام بنایا گیا کہ ذمہ داروں کو اور خاص طور پہ چھوٹے ذمہ داروں کو سہولیات دی جائیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ہماری ایوریج پیداوار جو ہے وہ 1.5 من کے قریب بڑھ گئی، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اب آنے والے سال میں بھی اس پیداوار میں مزید اضافہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو یقیناً ان کے ثمرات آئیں گے۔ اسی طرح اگر شوگر کین کی بات کریں تو شوگر کین کا بھی ٹارگٹ یہی رکھا گیا کہ اس کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، اور شوگر کین کی جو اوسط پیداوار ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور شوگر کین کراپ کو بھی اسی طرح امپلیمنٹس مہیا کیے گئے، سبسڈی کھاد پہ دی گئی۔ اچھا سر، اور ماشاءاللہ آپ نے جیسے فرمایا ہماری شوگر کین کی پیداوار بھی بڑھی، کسان کو بھی ہمارے شوگر کین کا اچھا ریٹ ملا، تو یہ مارکیٹ میں سر تھوڑا سا جو شوگر کا ریٹ اوپر گیا ہے اس پہ کوئی تھوڑا سا رہنمائی؟ چونکہ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے ہماری جو زرعی پیداوار ہے اس میں بھی اتنی تیزی سے اس کی ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے، اور اس تیزی سے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا جو ہے وہ ایک جائگنٹک ٹاسک ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا میں زرعی اجناس کی پیداوار کا اضافے کو کمپیئر کریں تو وہ اس سپیڈ سے نہیں ہوتا جس سپیڈ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے۔ میں اکثر ہی یہ بات کیا کرتا ہوں کہ پارٹیشن سے لے کے اب تک
ہماری 7 گنا آبادی بڑھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جتنی آبادی پارٹیشن کے وقت تھی ہر 10 سال بعد اتنی آبادی مزید بڑھ جاتی ہے، اور آج ہم 3 کروڑ سے 22 کروڑ پہ پہنچے ہوئے. تو یہ حالات آپ اگر اس طرح دیکھیں تو یہ اگر ایگریکلچر سیکٹر میں اضافہ نہ ہو تو یہ تو یہاں پہ قحط سالی ہو جائے. اچھا گردی صاحب، یہ کسان کارڈ کے بارے میں حکومت جو کسان کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اس بارے میں تھوڑا سا آپ کوئی رہنمائی فرمائیں، وہ کس طرح کسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ گورنمنٹ مختلف طریقوں سے کسانوں کو سبسڈائز کر رہی ہے، جیسے کھاد پہ سبسڈی دے رہی ہے، پیسٹیسائڈ پہ سبسڈی دے رہی ہے، ویڈیسائڈ پہ سبسڈی دے رہی ہے، ایون فارم مشینری پہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، بڑی ہیوی سبسڈی دے رہی. ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز جو ہیں جس میں ڈرپ ہے یا اسپرنکل ہے یا سینٹرل پیوٹ ہے، جو بھی ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز ہیں ان میں سبسڈی بھی دے رہی ہے. تو عام طور پہ جب مین ٹو مین کانٹیکٹ ہوتا ہے، فارمر کا کسی اہلکار کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، کسی بینک کے نمائندے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، کسی ڈیلر کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ قباحتیں آتی ہیں. جو ان بٹوین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں. ساروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ بہت دیانتدار لوگ ہیں جن کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر میل پریکٹسز کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. کسان کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی مراعات جو ہیں وداؤٹ اینی مینول کانٹیکٹ، یا آئی شوڈ سے وداؤٹ اینی فزیکل کانٹیکٹ، وہ کسان تک پہنچ جائے، ڈیجیٹلی ٹرانزیکشنز ہو جائیں، تاکہ کوئی اس میں کوئی لیکیجز کا، رشوت کا یا اس قسم کا دیگر کوئی میل پریکٹس کا کوئی اندیشہ نہ رہے. اور اس کے لیے ہم نے کسان کارڈ انٹروڈیوس کیا اور بہت ہم نے اس پہ غور و خوض کیا ہے. غور و خوض کر کے ہم نے یہ سوچا کہ کسان کو جو بھی فیسلٹی گورنمنٹ نے دینی ہے وہ کسان کا رجسٹرڈ ہو، اس کے پاس ایک کارڈ ہو، جو وہ فیسلٹی الیکٹرانکلی اس کے کارڈ میں ٹرانسفر ہو جائے اور وہ اس کو کیش کر لے. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کا کارڈ ہے آپ مجھے دے دیتے ہیں اور میں جا کے مس یوز کر لوں، یہ اور بات ہے، لیکن وہ آپ اگر اس پہ محتاط رہیں گے. یہ اسی طرح کہ آج اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ ہر بندہ کی ضرورت بن گیا ہے اور ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، اور اس سے وہ اس کی بہت ساری معاملات میں سہولت ہو گئی. تو یہ اسی طرح کا ایک کارڈ ہوگا جس میں کسان کو فی الحال تو ہم نے اس کو سبسڈیز پہ انرجائز کیا ہے، اور بعد میں ہم اور بھی جو بینک لونز ہیں ڈائریکٹلی اس کے ذریعے ٹرانسفر ہو جائیں گے، جو اور گورنمنٹ کی کوئی فیسلٹی ہوگی وہ اس کے ذریعے ٹرانسفر ہو جائے گی. اور اس طرح کے بہت سارے جو مراعات یا فیسلٹیز کسان تک پہنچنی ہے وہ بغیر کسی مین ٹو مین کانٹیکٹ کے وہ ان تک پہنچ جائیں گی. یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اب انفلیشن پوری ورلڈ وائڈ بڑھی اور کووڈ کی بھی لہر آئی، اب ہماری گندم کی بجائی کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے گردی صاحب فرمایا کہ کس طرح حکومت پیسٹیسائڈز پہ، آپ کے فرٹیلائزرز پہ حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے. نو ڈاؤٹ انفلیشن ہائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان کی، گندم کا جو کاشتکار ہے اس کی پیداواری جو لاگت ہے اس کو ہماری حکومت پنجاب کیسے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی. دیکھیے، پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے یہ سبسڈی دی جا رہی ہے نا، یہ فاسفیٹک فرٹیلائزر پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، پوٹاش کے جتنے فرٹیلائزرز ہیں ان پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ویڈیسائڈ جو گندم پہ خاصی مقدار میں استعمال ہوتا ہے اس پہ سبسڈی دی جا رہی ہے. تو یہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کسان کا جنس کی قیمت بڑھا کے
کسان کی کو کمپنسیٹ کیا ہے. آپ پچھلے سال دیکھیں نا 400 روپے فی من گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اگر ایک اچھا زمیندار جو ہے عام ایوریج زمیندار جسے میں کہتا ہوں وہ 40 من گندم فی ایکڑ حاصل کر لیتا ہے اور 400 روپے کے حساب سے اس کے پاس 16,000 روپے ایکسٹرا چلا گیا اور 16,000 ایکسٹرا جانے سے اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہے وہ آف سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس سال ہم نے مزید تجویز دی ہے گورنمنٹ کو کہ گندم کی قیمت میں اضافہ کیا جائے. گنے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے. چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب نے خود اناؤنس کیا ہے گنے کی قیمت کا اضافہ اور اسی طرح باقی اجناس کی قیمتوں پہ بھی اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے. وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گلوبل ولیج کی. تو اب چونکہ اگر انٹرنیشنلی انفلیشن آتی ہے تو ہم اس انفلیشن سے بچ نہیں سکتے. اس کا ہمارے پاس حل ہی یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی پرائسز کو ری وزٹ کریں. تو اسی لیے ہم ان کو ری وزٹ کرتے رہتے اور ساتھ ساتھ اور کسان کو لیکن بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں نا کسان زیادہ مطمئن ہے, زیادہ خوشحال ہے. جیسے ماضی میں کسان کو ہر سیکٹر میں فلیز کیا جاتا تھا, اس کو وہ نقصان دیا جاتا تھا. اگر سبزی کہیں کبھی انڈیا سے منگا لی جاتی تھی تو اس کے پرائسز کریش کر جاتی تھی. اچھا گردیری صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے احسن اقدامات کر رہی ہے حکومت پنجاب, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کرونا کے بعد پوری دنیا میں انفلیشن ہوئی اور فوڈ سیکیورٹی کا بھی ایشو ورلڈ وائڈ ایگزسٹ کرتا ہے, تو ہمارے پنجاب کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے؟ کووڈ-19 آیا تو دنیا پوری میں انفلیشن آئی اور بلکہ میرے ایک جاننے والے باہر سے آئے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم باہر کتنا انفلیشنری ٹرینڈ ہے اور کتنا زیادہ باہر کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے ہاں تو پرائسز میں اس قدر انکریز نہیں ہوئی اور جو ہم امپورٹڈ انپٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدنے اور انٹرنیشنل ریٹ پہ ہی خریدنے. اس کے علاوہ جو ہمارے مقامی طور پہ انپٹس پروڈیوس ہوتے ہیں, مثلا یوریا کھاد ہے, یوریا کھاد کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا, وہی قیمت ہے جو وہ سال پہلے تھی یا 2 سال پہلے تھی. تو ہم نے مقامی انپٹس کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کو ہم نے نہیں بڑھنے دیا. اچھا گردیری صاحب اس سے ایک اور کویشچن کہ جیسے ہمارا جو دوسرا بڑا امپورٹ بل ہمارا آئل سیڈز پہ ہے, تو اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کیا کری, کیونکہ آج کل موسم بھی ہے آئل سیڈ کراپس کی کاشت کا, تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے سب سے کریٹیکل کراپ جو ہے نا وہ گندم ہے, کیونکہ وہ بیسک اسٹیپل ڈائٹ ہے. اس لیے ہم ایک پہلا فوکس تو ہم گندم پہ کرتے ہیں. اس وجہ سے آئل سیڈ کراپس میں تھوڑا سا اس قدر توجہ نہیں آتی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم گندم میں نیو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائیں, اور خاص طور پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے اس خطے کی یونیورسٹی جو ہے وہ اس میں کافی لیڈنگ ریسرچ کر رہی ہے. اور جب ہم کامیاب ہو جائیں گے ہائیبرڈ گندم کا بیج پروڈیوس کرنے میں, تو اس میں ایک کوانٹم جمپ آئے گا اور پھر ہم آئل سیڈز کی طرف کچھ ایریا مزید ڈائیورٹ کر سکیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے پھر آئل سیڈز میں بھی بہتری آئے گی. لیکن ایک بات میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ جو پرائم منسٹر پروگرام چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس سال بھی یہ جو ہمارا گزشتہ سال ہے, اب تو نیا سال شروع ہو گیا, گزشتہ سال بھی آئل سیڈ کی پروڈکشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا.
اور پچھلے سال ہم نے دوسرا پرابلم ہمیں ایک اور بھی ہوا ہے کہ ہماری کپاس کی پیداوار بہت کم ہو گئی اور بہت سارا آئل سیڈ ہمیں کپاس سے دستیاب ہوتا تھا، بنولے سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے تھے، اور اب ہم نے جیسے کپاس کی فصل کو ریوائیو کیا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آئل سیڈ کے سیکٹر میں کافی بہتری آئے گی۔ گردیز صاحب، اس سال ہماری جو کپاس کی جو فصل ہے وہ آپ کے کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی ہمیں کوئی کچھ بیلز، ملین بیلز کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، یا پیداوار کیسی ہوگی اس سال ہماری؟ اس سال اللہ کی مہربانی سے ہماری ییلڈ پر ایکڑ جو ہے وہ پچھلے سال سے ڈبل ہوگی۔ اس سال کاشتکار تو کپاس لگانے کو تیار نہیں تھا، اس لیے ہماری کپاس کی کاشت میں 17% کمی واقع ہوئی، اور جب محکمہ زراعت والوں نے بڑا سنجیدہ ہو کے مجھے یہ کہا کہ جی اتنی کاشت ہوئی ہے تو ہم ٹارگٹ سے پیچھے ہیں کافی، تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، میں نے انہیں کہا کہ آپ اس بات سے نہ گھبرائیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ٹارگٹ اچیو کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ کاشتکار کپاس سے بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن جتنی ہو گئی ہے اس کو سنبھال لیں، اور وہی ہوا، ہم نے اس سال سنبھالی، اور اللہ نے بھی مہربانی کی۔ وہ جو ایک خاص جسے ہم اپنی خطے کی زبان میں کہتے ہیں دکھن کی ہوا، وہ چلتی رہی، اس کا بھی فائدہ ہوا، اور ہم نے محکمہ زراعت کو بھی زیادہ متحرک کیا، ہم نے آئی پی ایم سسٹم میں اضافہ کیا، ہم نے کوشش کی ہے کہ کپاس کو بچایا جائے، اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے، اور ہماری پروڈکشن جو ہے پچھلے سال کی نسبت بہت بہتر آ رہی ہے۔ اچھا گردیز صاحب، آپ نے جیسے فرمایا ہائیبرڈ ویٹ کی بات کی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اپنے ان 3 سالوں میں زراعت میں حکومت کون کون سی جدت لانے میں کامیاب ہوئی ہے زرعی تحقیق کے حوالے سے؟ ویسے تو یہ آپ کا پروگرام جو ہے نا، یہ بہت مختصر ہے ان تمام باتوں کا صحیح معنی میں احاطہ کرنے کے لیے، لیکن میں جلدی ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے دیکھیں کہ مشکلات کیا تھی۔ پہلی مشکل نمبر 1 پہ میں گنتا ہوں سیڈ کی، سرٹیفائڈ سیڈ کی اویلیبلٹی نہیں تھی، بہت کم مقدار میں اویلیبلٹی تھی تمام کراپس کی۔ میں اب مختصر ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا یا ٹائم کی وجہ سے۔ ہم نے سرٹیفائڈ سیڈ کی اویلیبلٹی کو انہانس کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور وہ گریجولی اب انہانسمنٹ ہو رہی ہے۔ اس سال پہلا سال ہے کہ گندم کے 10 ملین سرٹیفائڈ سیڈ کے بیگ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس موجود ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے علاوہ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن میجر ہے پنجاب سیڈ کارپوریشن سے زیادہ۔ اچھا، اور اسی طرح باقی کراپس کی بات، اب ہم نے سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ذمہ دار کسی بھی جنس کا 1 کلو بیج بھی اگر خرید کے لائے تو اس کے 1 کلو کے تھیلے میں اس کی آئیڈینٹی کا سلپ موجود ہو، اور وہ سلپ سے اس کوڈ سے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ بیج کتنا پیور ہے، کس ورائٹی کا ہے، کہاں پہ پروڈیوس ہوا، کون اس کا گارنٹر ہے۔ اگر وہ اسی کوڈ کو اگر ٹیلی فون میں فیڈ کریں، ہم جو چاہ رہے ہیں، اس سارے سسٹم کو اوور آل امپلیمنٹ کرنے میں کئی سال لگیں گے، لیکن ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ ہم یہ اس پہ کر رہے ہیں کہ سیڈ ٹریسیبل ہو، آئیڈینٹیفائیبل ہو، اس کی پیورٹی، اس کی جرمینیشن لیول وہ جو ہے وہ اس سیڈ کے ساتھ اس کے کوڈ میں دی ہوئی ہو، اسی کوڈ سے فارمر یہ کلیم کر سکے کہ اگر یہ سیڈ اس کوڈ
اس اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے تو سیڈ کمپنیز اس کو ریفنڈ کریں. ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں اور جو ٹریسیبلٹی کو ہم نے انشور کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورائٹیز رجسٹر ہوتی تھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے یہاں کہ ایک ایک ورائٹی 4 ناموں سے مارکیٹ میں بکتی تھی. اور جب سے ہمارا بریڈر کمرشل ہو گیا تو بہت ساری قباحتیں آ گئیں ہماری بریڈنگ میں, ہماری ورائٹیز میں. تو ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے اب ہر ورائٹی کا, کسی بھی جنس کی کوئی ورائٹی نہیں آتی, وہ اس وقت تک ہم رجسٹر نہیں کریں گے جب تک اس کا ڈی این اے نہیں ہوگا. فرض کریں آپ ایک بریڈر ہیں اور آپ نے ایک ورائٹی دی ہے تو وہ اس کے ڈی این اے کے ساتھ آپ دیں گے. کل کو کوئی دوسرا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری ورائٹی ہے, یا سیڈ کی جیسے میں نے پیورٹی کی بات کی, اگر اس میں کوئی تھیلا کسی نام سے لے کے آتا ہے, اس کا ڈی این اے وہ کراتا ہے, وہ اس کے مطابق نہیں ہے, میچ نہیں کرتا اس ورائٹی سے, تو وہ بھی پھر سیڈ کمپنیوں کو پے کرنا پڑے گا. تو ہمارے ہاں سیڈ انڈسٹری کو ماڈرنائز نہیں کیا گیا. سیڈ انڈسٹری دنیا میں ملٹی بلین ڈالر ایک بزنس ہے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیڈ کے معاملے میں ہم ڈپینڈنٹ تھے. اب ہم اس ڈپینڈنسی سے انڈیپینڈنس کی طرف ہم نے ایک سفر شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالی جب تک میرے پاس وقت ہے اور اللہ کرے گا کہ ہمارے بعد آنے والے اس چیز کو فردر کنٹینیو کریں گے, کیونکہ سیڈ بنیاد ہے اور سیڈ کو ہم نے اگنور کیے رکھا ہے. دوسرے نمبر پہ آ جائیں, میکنائزیشن. میکنائزیشن کا ہمارا ذہنی طور پہ کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے ٹریکٹر لے لیے, ایک کلٹیویٹر لے لیے, ایک بلیڈ لے لیے, ایک ٹرالی لے لیے, اور ہم نے سمجھا کہ ہمارا فارم میکنائزڈ ہو گیا. یا اس سے بڑا جمپ مارا تو ہم نے ایک سوئنگ ڈرل لے لی. اب میکنائزیشن از مچ مور دین دس. آج میکنائزیشن جو ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اب پرسین ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے. اب پرسین ایگریکلچر کے لیے جتنے سفسٹیکیٹڈ ایگریکلچر کے لیے امپلیمنٹس چاہیے, ہماری تو اس تک رسائی نہیں تھی ہمارے کاشتکار کی. گورنمنٹ اسی لیے 50% سبسڈائز کر رہی ہے جو ایڈوانس مشینری ہے. اب دیکھیں نا, ہارویسٹنگ کی طرف اگر آ جائیں, ہارویسٹنگ ہم ایک ویٹ ہارویسٹر کے ساتھ ہر فصل ہارویسٹ کر رہے ہیں, اور ویٹ ہارویسٹر بھی ہم نے اسکریپ سے اٹھا کے منگائے ہوئے. تو اب چونکہ یہ ان پہ بہت ہیوی کاسٹ ہے جو ہمارے فارمر افورڈ نہیں کرتے تھے, اب گورنمنٹ ان کو اپ ٹو 50% جب سبسڈائز کر رہی ہے. تو اب آپ نے دیکھا رائس ہارویسٹنگ کے لیے کبوٹا کی مشینیں آ گئی ہیں, رائس سوئنگ کے لیے کبوٹا کی مشینیں آ گئی ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے یہ جو موجودہ حکومت نے کی ہے. یہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی گردی صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے ملک میں نو ڈاؤٹ ٹریکٹرائزیشن ہوئی, میکنائزیشن کی طرف نہیں دیکھا گیا, جس کا نقصان ہمارا فارمر بھگت رہا ہے. مگر اب الحمدللہ انوویشنز آ رہی ہیں, انوویٹیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے میکنائزیشن کے حوالے سے جو تحقیقی مراکز ہیں, وہ کوئی جدید ٹیکنالوجی وہ بھی کسانوں کے لیے کوئی لا رہے ہیں؟ مجھے تحقیقی جو ہمارے ادارے ہیں ایگریکلچر انجینئرنگ کے, ان سے گلا ہے. جس لیول پہ انہوں نے کام کرنا تھا اس لیول پہ انہوں نے کام نہیں کیا. دو طریقے ہیں میکنائزیشن کے. ایک ہے انڈیجنس ریسرچ اینڈ انڈیجنس پروڈکشن آف سم امپلیمنٹ, سم مشینری, سم. دوسری ہے کسی کی ریسرچ کو, کسی کے امپلیمنٹ کو, کسی کی مشین کو
ریورس انجینئرنگ کر کے کاپی کرنا. ان دونوں معاملوں میں ہم تھوڑے پیچھے رہ گئے. شاید گورنمنٹ نے اس لیول پہ ان کی سپرویژن بھی نہیں کی, ان کو انکریجمنٹ بھی اس لیول پہ نہیں ملی. اب دیکھیں نا, اب میری سخت لڑائی ہے ان سے کہ انڈیا نے ایک مشین دی ہے سپر سیڈر, جس سے وہ ان ون آپریشن وہ جو ریمینز اپنا کراپ ہے ان کو بھی کرش کر کے زمین میں ملا دیتی ہے اور ساتھ سوئنگ کرتی ہے ساتھ. اب مجھے وہ جواب میں دے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہیپی سیڈر بنا لی. میں کہتا ہوں ہیپی سیڈر از ناٹ دا آنسر, سپر سیڈر از دا آنسر. آپ یہ اسٹیپ وائز کیوں چل رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس دیکھیں نا. اچھا قدری صاحب, میں ادھر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے اس کا ایکسٹینشن ونگ ہے, وہ فارمر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اب جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ہماری زرعی یونیورسٹیاں ہیں, جو وہاں جدید تحقیق ہو رہی ہے, وہ اس کو آپ کیسے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے ساتھ مل کے وہ ہمارے کسانوں تک وہ کیسے پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ انڈیا میں جائیں, میں انڈیا لدھیانہ یونیورسٹی بھی گیا ہوں, اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم لائل پور ماڈل فالو کر رہے ہیں. اور وہ لائل پور ماڈل کیا تھا؟ وہ یونیورسٹی کو ہی سینٹر آف ایکسیلنس بنایا گیا تھا. وہاں تحقیق اور ایجوکیشن وہیں پہ اکٹھی ہو, اور اکٹھی ہو کے اس کو ہم فیلڈ میں ڈسیمینیٹ کریں, وہاں سے ایکسٹینشن کے پاس جائیں, ایکسٹینشن فارمر تک پہنچائیں. ہم نے تحقیق کو اور ایجوکیشن کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے ریسرچ لے کے ایک نیا ادارہ کھڑا کیا, ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ, جس میں کو کہا کہ تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, اس میں ہم یہ بڑی ڈبیٹ ہے اور بڑے عرصے سے چل رہی ہے. اب ہم اس سارے سسٹم کو ریورس کرنے کی بجائے, میں نے جو آ کے کیا ہے نا, میں نے سب سے پہلے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی پنڈی میں یہ کیا تھا, پھر فیصل آباد میں ملتان ایگریکلچر یونیورسٹی. میں نے ان کو جل کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے ایگریکلچر ایکسٹینشن والوں کو میں نے کہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کورس پڑھانا لازمی ہوگا آنے والے وقت, تاکہ آپ کی کنیکٹیوٹی ایجوکیشن کے ساتھ رہے, اور آپ اس لیول پہ آئیں کہ آپ کسی پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو سپروائز کریں, کوئی اس کا تھیسس وغیرہ سپروائز کریں. اور ساتھ ساتھ یونیورسٹیز والوں کو کہا ہے کہ آپ کے پروفیسر حضرات اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے فیلڈس میں نکلیں اور کوآرڈینیٹ کریں ایکسٹینشن کے ساتھ. اور پہلے ہم نے وہاں شروع کیا اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا ہمارے پاس. پھر اب فیصل آباد میں شروع کر رہے ہیں, ہم ملتان میں بھی شروع کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل جو ہم ویٹ کی کیمپین کر رہے ہیں, تو اس میں میں نے ویٹ کی کیمپین کے جو کنونشنز تھے یا فارمر کنونشنز کیے, میری کوشش رہی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ضرور کروں, اور تاکہ اسٹوڈنٹ کو ان پریکٹیکل لائف میں بھی ابھی سے انوالو کریں. کیونکہ کسی MBBS پاس کو ڈاکٹر آپ نہیں کہیں گے جب تک وہ ہاؤس جاب نہیں کرے گا. تو اس طرح ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے جو طالب علم, وہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل پہ بھی اس کا تھوڑا بہت تجربہ ہو. میں جب ایگریکلچر پڑھ کے نکلا تھا تو بکش نالج تھا میرے پاس, پریکٹیکلی مجھے نہیں پتہ تھا کہ زراعت کیسے کرنی ہے, کیا اس میں جدت کیسے لانی. ہم نے پریکٹیکل لوگوں سے پھر سیکھا. تو اس طرح ہے, جب تک آپ وہ تھیوری اور پریکٹیکل کو مکس نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں آئے گا. اور یہ جو ہم نے اب ایک نیا سلسلہ شروو کیا ہے یونیورسٹیز کو, ریسرچ کو اور ایکسٹینشن کو, ہم نے آپس میں جل کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کے انٹر ایکٹیو پروگرامز ہم نے کافی بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو
تو اس سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے بہتر رزلٹس آئیں اچھا غزیر صاحب، آپ نے فرمایا کہ حکومت پنجاب ویٹ پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کوئی ویٹ کمپینز کر رہی ہے، تو آپ ذرا ہماری ناظرین کی رہنمائی فرمائیں، وہ ان ویٹ کمپینز کا مقصد کیا ہے اور اس میں جو ہمارے ذریعے ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کام سر انجام دے رہے ہیں؟ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.5% پر ایئر کے حساب سے، اور دنیا میں سیریل پروڈکشن جو ہے نا 1.5% سے زیادہ اس میں گروتھ نہیں آتی. یہ دنیا کا ایک فکسڈ ایک ڈیٹا ہے کہ سیریل پروڈکشن، لیکن ہمیں زیادہ پیدا کرنا ہے اپنی سیلف سفیشینسی کے لیے. فوڈ سیلف سفیشینسی کے لیے پھر ہمارے پاس پھر دو ہی طریقے، ایک ہاریزنٹلی گرو کریں اور ایک ورٹیکلی گرو کریں. ہاریزنٹل گرو تبھی ہوگی کہ ہم زیادہ ایریا زیر کاشت لائیں گے، اور ورٹیکل گروتھ ہوگی کہ جدت پیدا کریں، ٹیکنالوجی زیادہ بہتر لائیں، اس سے ییلڈس کو ہم بڑھائیں. تو ہمارے پاس ابھی پوٹینشیل ہے ہاریزنٹلی گرو کرنے کا بھی اور ورٹیکل گرو کرنے کا بھی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان دونوں سائڈس کو کور کریں. ابھی آپ دیکھیں نا ہمارا جو میں ایوریج کاشتکار کہتا ہوں، پروگریسو نہیں کہتا. جو ایوریج کاشتکار ہے وہ 40 من تک حاصل کر رہے ہیں، پروگریسو تو 50 من تک، 55 من 60 من تک لے جاتا ہے، اور جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری ایوریج جو ہے فارمر جو ہے اس کی جو پیداوار ہے ہماری صوبے کی ایوریج اس کے قریب تر ہونی چاہیے، اور اس میں بہت گیپ ہے. ابھی پچھلے سال 1.5 من کا اضافے کے ساتھ ہم 31.5 پہ پہنچے، لیکن 40 تک پہنچنا کوئی آسان مشکل کام نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے 31.5 سے 40. گو اس میں تھوڑی ہمیں جو سیٹ بیک آتا ہے، جو ریٹارڈیشن آتی ہے، وہ ہمارے برانی ایریا کی وجہ سے. برانی ایریا میں ییلڈ کیونکہ کم آتی ہے، وہ ہماری ایوریج کو اپسیٹ کرتی ہے. بالکل. لیکن اس میں ابھی اس فیکٹر کو کانسٹنٹ بھی کرتے ہیں، جیسے پروڈکشن فیکٹر میں ایک فیکٹر کو کانسٹنٹ کرتے ہیں، تو کانسٹنٹ بھی کر دیں تو پھر بھی ہمارے پاس ابھی گنجائش ہے 2-3 من بڑی آسانی سے ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں. اور یہی میرا پیغام اپنے کاشتکار بھائیوں کو ہے کہ اس سال اگر وہ محکمہ زراعت کے لوگوں سے مشورے کے ساتھ کاشت کریں گے، بہتر بیج کا انتخاب کریں گے، وقت پہ کھاد دیں گے، اور وہ کھاد دیں گے جو جیسے فاسفیٹک فرٹیلائزر اور پوٹاش شروع میں بجائی کے وقت دینی چاہیے. اور پوٹاش دینا نہ بھولیں. میں اپنے فارمرز کو یہ پیغام دوں گا کہ پوٹاش بہت ضروری ہے. آلو کے کاشتکار یا کوئی ایسی فصلیں جن میں آلریڈی ہائی ڈوز آف پوٹاش استعمال ہو جاتی ہے، وہاں تو شاید گزارا ہو جائے، ورنہ عام فارمر کو پوٹاش ضرور دینی چاہیے. اور یہ اگر وقت پہ کاشت کریں گے، صحیح کھاد دیں گے، تو 2-3 من کا اضافہ ہماری اوور آل ایوریج میں جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں. اور یہ اگر 2-3 من اضافہ ہو جائے تو ہماری اگلے کئی سالوں کے لیے اس طرح ہم سیلف سفیشینسی کی طرف جائیں گے. اچھا گردیزی صاحب، ایک دوسرا جو ایک میجر جو ایشو ہے فارمر فیس کر رہا ہے وہ ایگریکلچر کی جو کموڈٹیز ہیں اس کی مارکیٹنگ کا ہے. کہ بعض اوقات تو یہ ہے کہ وہ ٹماٹر اس کا 5 روپے پر کلو سیل ہو رہا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ 150 روپے پر کے جی پہ بھی سیل ہو رہا ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک طرف تو ہمیں یہ جب پروڈکشن آتی ہے نا گلٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس فوڈ پروسیسنگ جو ہے وہ ہمارا ویک ایریا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا میکنائزیشن ویک ایریا، تو اسی طرح فوڈ پروسیسنگ ہمارا بہت ویک ہے. اگر ہم سیزن میں اچھا گردیزی صاحب، جس طرح سمپل پروسیسنگ کر لیں، بلکہ آج کے اس پروگرام کے وسادت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر زیادہ لمبا چوڑا کام نہ بھی کریں، جب ٹماٹروں کا سیزن آئے
ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی ہاؤس وائفز اگر اس کو وہ عام گھر میں جو وہ ملک شیک کے لیے انہوں نے بلینڈر رکھا ہوتا ہے اسی میں بلینڈر میں شیک کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ کر کے ہی فریز کر لیں تو وہ ان کے لیے جب مہنگا ٹماٹر ہوگا تو وہ اس کے لیے وہ بالکل فریش ٹماٹر کی طرح وہ کام دے سکیں گے. اسی طرح بہت سے کام ہیں جو ہماری ہاؤس وائفز بھی کر سکتی ہیں. نیبو ایک وقت آتا ہے جب نیبو کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہمارے ہاں اب چونکہ چائنیز ورائٹی بہت لگ گئی ہے تو وہ سردیوں میں اس کی فروٹنگ زیادہ ہوتی ہے. تو اگر نیبو کے جوس نکال کے اس کے کیوبز بنا کے فریز کر لیں تو وہ آپ رکھیں جب مرضی. اچھا گدری صاحب، یہ اب ماشاءاللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں یعنی کہ ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں، فوڈ کی پروسیسنگ کی طرف جائیں، اس حوالے سے جو ہماری حکومت پنجاب ہے کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی اسٹرینتھن کر رہی ہے کہ وہ کولڈ اسٹوریجز یا دوسری کوئی پروسیسنگ انڈسٹری کو انسٹالیشن ہو کہ یہ جو کموڈٹی جب مارکیٹ میں کم ریٹ پہ ہوتی ہے تو اس کو اس ٹائم وہ پروکیور کر. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب ان سیکٹر میں بینکس کو موٹیویٹ کریں اور بینکس ان سیکٹرز میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ پروسیسنگ یونٹس لگائیں. پھر ویلیو چین جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہے، اسٹوریج اینڈ ٹرانسپورٹیشن، یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور یہ اسٹوریج ٹرانسپورٹیشن یہ سروسز سیکٹر ہے. اور ایگریکلچر سروسز پہ ہم نے سیل ٹیکس حکومت پنجاب نے بالکل ٹوکن کر دیا ہے 16% سے گھٹا کے تاکہ یہ سیکٹر پروموٹ ہو اور یہ سیکٹر پروموٹ ہوگا، اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئے گی. الٹیمیٹلی جو ایک نٹ شیل ہے نا وہ یہی ہے کہ اوور دا ایئرس ایگریکلچر سیکٹر میں پراپر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آج ہم نیٹ فوڈ امپورٹر ہیں. اور اگر پراپر انویسٹمنٹ ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی نیٹ فوڈ ایکسپورٹنگ کنٹری بن جائے گی. ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ایگریکلچر ہماری اکانومی کی بیک بون ہے، ہماری 70% آبادی ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے، تو ہم سر دالیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے کہ جو ہم اپنی یہاں گھریلو کوئی جو پلسز کی پروڈکشن کو امپروو کریں؟ ہماری جو ایگریکلچر پالیسی رہی نا کئی دہائیوں میں وہ 4 کراپ پالیسی ہوتی تھی. انہوں نے 4 میجر کراپس کو ہی پروموٹ کرنا ہوتا تھا جس میں ویٹ، شوگر کین، رائس، کاٹن، یہ 4 کراپ پالیسی ہوتی تھی. اور اس لیے ریسرچ ہوئی لیکن اس لیول پہ نہیں ہوئی جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی. اور اب ہم اس پالیسی سے باہر نکل کے ہم ایک اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہر سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کی. اور دوسرا ہمارے ہاں ایک طریقہ کار رہا کہ ہم دالیں مارجنل لینڈس پہ لگاتے تھے اور اس لیے ہم نے دالوں کی پروڈکشن پہ، ان کی اکانومی پہ ہم نے کام نہیں کیا. اب کام شروع ہوا ہے. اب جب انٹرنیشنلی کموڈٹی پرائسز اوپر گئی ہیں تو اب ہمیں احساس ہونے لگا ہے کہ ہم تو دالیں بھی ہمارے ملک میں پیدا ہونی چاہیے، آئل سیڈز بھی ہمارے ملک میں پیدا ہونا چاہیے. تو اس کے میں اب جیسے جیسے ہم اس طرف ڈیولپ کریں گے، اب مثلا سویا بین پہ اب ٹرائلز ہو رہے ہیں تاکہ وہاں سے آئل بھی ایکسٹریکٹ کریں اور باقی پروٹین فیڈ بھی ہم وہاں سے حاصل کر سکیں. تو وتھ ٹائم وقت آئے گا کہ انشاءاللہ سویا بین بھی ہمارے ملک میں ہونے لگے گی. تو یہ اب جو اپروچ آئی ہے اور جیسے موجودہ حکومت نے توجہ دینی شروع کی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بہت بہتری آئے گی اور پاکستان کا فیوچر بہت بہتر ہوگا. اچھا سر، جیسے اب گندم کی بجائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے تو کاشتکار کے لیے جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے اس میں حکومت کوئی اضافہ کرے گی یا پچھلے سال والی رہے گی؟ جی ہم نے تجویز دی ہوئی ہے اس میں اضافے کی. اب حکومت کے لیول پہ فیصلہ ہوگا. کماد کی قیمت بھی بڑھائی تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کسان ہے
اس کو اس کا بینیفٹ ہوگا؟ جی یقیناً ہوگا. اور آپ پچھلا سال گواہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے کماد کی پوری قیمت دلوائی ہے اور ٹائم پہ دلوائی ہے. تو اس کا انشاءاللہ آنے والے وقت میں اب اس سال بھی ہوگا. تو ہم حکومت اس معاملے میں بہت کانشیس ہے. حکومت کی پرائیورٹی، یہ واحد حکومت ہے جس کی پرائیورٹی کاشتکار ہے اور ایگریکلچر ہے. گردیز صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ذرا اختتام کے قریب پہنچا ہے، تو آپ ہمارے جو گندم کے کاشتکار ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو میں کہوں گا کہ بہتر بیج استعمال کریں، کھاد وقت پہ پوٹاش کو نہ بھولیں. فاسفورس اور پوٹاش جو مہنگی کھادیں ہیں ان پہ آپ کھل کے استعمال کریں، ریکمنڈیشن کے مطابق استعمال کریں. انشاءاللہ ان کا جو ایڈیشنل خرچہ ہے ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے، پچھلے سال بھی کیا ہے، اس سال بھی کریں گے. اور اس کو جب وقت پہ پانی چاہیے پانی دیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کریں، ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو وہ پوچھیں. اب یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان سے رابطہ نہیں کرتے یا پوچھتے نہیں ہیں. منسٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے حکومت پنجاب کسان کی بہتری کے لیے، زراعت کی ترقی کے لیے، زراعت کے ہر پہلو سے اس کی خدمت کر رہی ہے. چاہے وہ ویلیو ایڈیشن ہو، چاہے وہ فصلوں کے بیج کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ کھادوں وغیرہ پہ پیسٹیسائڈ کے اوپر سبسڈی ہو. میں امید کرتا ہوں اگر ہمارے کاشتکار بھائی ان باتوں پہ عمل کریں گے تو وہ اپنی پر ایکڑ پیداوار کو لازمی بڑھائیں گے. ہمارا زراعت خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا. اپنے میزبان نبیل احمد اکرام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.